وائس آف اسلام کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج سے ہزاروں سال قبل اس روئے زمین پر ایک ایسا انسان گزرا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اللہ رب العزت کے غیظ و غضب کو للکارا۔ اللہ نے کیسے اسے اپنی سب سے چھوٹی مخلوق مچھر سے ذلت و رسوا کر کے عبرت کا نشان بنایا۔ آج ہم ملک بابل کے اسی بادشاہ کا ذکر کریں گے جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود نہایت ہی سرکش اور ظالم شخص تھا۔ اس نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا اور جو اسے خدا نہ مانتا اس پر بہت ظلم و ستم کرتا تھا۔ نمرود خود بت پرست تھا اور اپنی سلطنت میں بھی بت پرستی کی اشاعت کیا کرتا تھا۔ نمرود کا محل مختلف قیمتی پتھروں سے بنائے ہوئے بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ نے نمرود اور بابل کے لوگوں کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے نمرود کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، مگر نمرود کی جہالت اور بادشاہت کے غرور نے اسے ایک اللہ کے انکار پر کھڑا کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، نمرود نے جواب دیا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا اور اس نے غصے میں یہ حکم دیا کہ ابراہیم کو بطور سزا آگ میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا بابل کے لوگوں نے ایک خاص مقام پر لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئیں تو نمرود کے حکم سے اس کے پیروکاروں نے ان لکڑیوں کو آگ لگا دی، جس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب نمرود کو یقین ہوا کہ آگ آپ علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تو اس نے آپ علیہ السلام کو آزاد کر دیا، مگر نمرود اور اس کے پیروکاروں نے اس معجزے کو دیکھ کر بھی اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہ لایا۔ نمرود نے بابل میں ایک عظیم مینار بنانے کا حکم دیا جس کے ذریعہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے مقابلہ کر سکے۔ اس نے مزدوروں کو یہ حکم دیا کہ مینار کو اتنی بلندی تک تعمیر کیا جائے کہ بادلوں تک پہنچ جائے تاکہ وہ آسمان کے خدا سے جنگ کر سکے اور اس کی سلطنت کو بھی فتح کر سکے۔ جب یہ مینار تعمیر ہوا اور بادلوں کو چھونے لگا تو نمرود اس پر چڑھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کو للکارتا تھا اور لوگوں سے کہتا آسمان کا خدا کچھ جواب نہیں دے رہا کیونکہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ دیکھ کر نمرود کے پیروکاروں میں بہت تیزی سے اضافہ ہونے لگا اور جوک در جوک لوگ اس کے آگے سجدہ ریز ہونے لگے۔ لیکن نمرود اس بات سے بے خبر تھا کہ بہت جلد وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والا ہے اور ایک سخت عذاب اس پر نازل ہونے والا ہے۔ اللہ نے ایک آسمانی فرشتے کو نمرود کے دربار میں بھیجا۔ اس نے نمرود کو اسلام قبول کرنے اور ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر غرور و تکبر سے چور نمرود نے انکار کر دیا۔ فرشتے نے نصیحت کرتے ہوئے کہا خدا کی طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے، اگر وہ چاہے تو تجھ کو اپنی سب سے کمزور مخلوق سے ہلاک کر سکتا ہے۔ لہٰذا نمرود نے خدا سے مقابلے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے نمرود کو 3 دن کی مہلت دی جس میں اس نے اپنے تمام لشکر کو جمع کر لیا اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ تیسرے دن کی صبح اللہ نے مچھروں کا ایک بہت بڑا لشکر بھیجا جو تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ مچھر پورے بابل شہر میں پھیل گئے اور نمرود کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ان مچھروں نے سپاہیوں کے خون چوس لیے اور گوشت چاٹ گئے، ان لوگوں کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ ایک مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے رستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانے لگا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے اپنے سپاہی کو سر پر ڈنڈا اور تھپڑ مارنے کو کہا۔ جب یہ لوگ نمرود کے سر پر ڈنڈا مارتے تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا
تو مچھر پھر کاٹنا شروع کر دیتا۔ حالت اتنی غیر ہو گئی کہ جو کوئی بھی نمرود کے دربار میں داخل ہوتا، نمرود اسے سر پر جوتے مارنے کو کہتا۔ یوں اسے 400 سالوں تک جوتے اور ڈنڈے پڑتے رہے، اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ذلت کی موت مر گیا۔